فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت دنیا جو ہے ایک وبا کے شکل میں پھیلی، جو وبا پھیلی ہوئی ہے ایک عجیب سی کرب میں مبتلا ہے۔ کافی لوگ پڑوس میں ہندوستان میں مر رہے ہیں، لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، اور پاکستان کا بھی وہی حال ہے، مسان گھاٹ کا بھی وہی حال ہے، کچھ حکومت کی نااہلی ہے۔ لیکن ایک چیز خیال رکھیے گا، ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو اس میں کچھ غلطیاں ہماری ہیں، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، لیکن پہلے جنگلی دور تھا، اس زمانے بھی بڑے محفوظ تھے لوگ، اس طرح کی وبائیں نہیں آتی تھی، آئی ہیں لیکن اس طرح کی نہیں، لیکن جو اب آئی ہوئی ہیں۔ تو امید ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ساری چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کارخانہ ہے، یہ اللہ کا ایک پوری فیکٹری ہے اللہ ہی کا، اور اس میں اگر ہم دنیا کی کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور کوئی مشین نہیں چلتا ہے تو ہم جو ہے اس کے جو ہے وینڈر سے رابطہ کرتے ہیں، اس کے مینوفیکچرر سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پرابلم آیا ہے اور یہ آیا ہے، تو وہ وہاں سے ہمیں پارٹس بھیجتا ہے یا اس کو کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ کا کارخانہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کارخانے کو بند نہیں کرنا چاہتا، وہ محبت ہے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اس نے ہمارے لیے 2 فرشتے دائیں اور بائیں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، پھر ہم کیوں اس طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں؟ چونکہ ہم نے لادینیت اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے انصاف کا دامن چھوڑا ہوا ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے، ہر جگہ بے ایمانی ہے، لوٹ گسوٹ ہے، کتنے کا ناحق خون کر دیتے ہیں۔ وہ بھی تو ایک ہے نا، جو حکومت سے جس طرف سے حکومت کو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف اٹھا کے آسمان اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا رہے، شرک کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو پوج رہے ہوتے ہیں، تو اس کا انجام تو یہی ہونا ہوتا ہے۔ بہرکیف آج جو میرا موضوع ہے وہ تفصیل سے تھوڑا سا میں تو نہیں بتا پاؤں گا، چونکہ ایک بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ یہ کلام پاک کے بارے میں ہے۔ کلام پاک میں 25 انبیاء علیہ السلام آئے، اور 25 انبیاء علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن 25 کا ذکر ہے کلام پاک میں، اور باقی کون تھے کیا نہیں تھے۔ کچھ نام تو ایسے ہیں جس کا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، کچھ ایسے 1-2 نام ایسے بھی آپ کو ملیں گے، میں تفصیل بتاؤں گا، جن کا بعد میں اس کلام پاک میں نام ہے لیکن عام لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو آتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام آئے تھے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، اور مختلف دور میں اپنے جو طریقہ کار ہوتا تھا۔ آسمانی 4 کتابیں ہیں، آخر میں کلام پاک کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس سے پہلے جو ہے یہ جو کتابیں تھیں لے کر آئے، اور انہوں نے لوگوں کو درس دیا، پیغام دیا، اور بلایا کہ آپ آئیے اللہ اس طرح، لیکن لوگ نہیں آئے۔ تو بہرکیف اب آئیے میں تفصیلات بتاتا ہوں تھوڑا ایک ایک کر کے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تقریباً جو ہے 1000 سال رہے، اس کے بعد وہ پردہ فرما گئے۔ 1000 سال تک ان کے 2 بیٹے میں حابیل اور قابل میں ایک جنگ ہوئی، اور پہلا قتل جو ہے ایک بھائی نے دوسرے کا کر دیا، یہ انسانیت کی پہلی قتل ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ادریس علیہ السلام کا دور آیا، اور وہ جو ہے تقریباً جو ہے 336 سال دنیا میں رہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا آیا، یہ 950 سال دنیا میں رہے، اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ 950 مردہ تو نہیں کہہ سکتے چونکہ انبیاء مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں، اور جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کہاں ہے، کس جگہ ہے، کس مقام پہ ہے۔ اور اگر معراج کا قصہ سنیں گے تو آپ کو پوری تفصیلات مل جائے گی۔ 950 سال میں انہوں نے 900 سال تبلیغ کی ہے، اور 900 سال تبلیغ میں طوفان نوح بہت مشہور قصہ ہے ان کا۔ اور اس قصے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا تو بیٹا نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بیٹے آ جاؤ، یہ اللہ کا طوفان آنے والا ہے، کچھ نہیں بچے گا، لیکن بیٹا نہیں سنا، سرکش ہو گیا تھا، اور آخر میں وہ غرق ہوا۔ اور اس کے بعد ان کا قصہ آپ کو 29ویں پارے میں، ان کا دعا جو ہے 29ویں پارے میں دعائے نور کہہ لیجیے، یا سورہ نوح میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آ جائیے ہود علیہ السلام۔
حود علیہ السلام جو ہے یہ تقریب 265 سال دنیا میں رہے. اس کے بعد پھر یہ بھی یہاں سے پردہ فرما گئے. اس کے بعد صالح علیہ السلام آئے. صالح علیہ السلام جی 856 سال جو ہے دنیا میں قیام کیا انہوں نے. اور اس کے بعد یہ بھی ہو گئے جو میں مدائن میں صالح کا قصہ جو ہے آپ کو جو سعودی عرب میں ہے جو وہ پورا جو ہے بت تراش تھے اور وہ تھے. یہ قصہ ہے, میں اس کو آپ کو اونٹنی کا قصہ ہے جو آپ کو میں نے بیان کیا ہے, تو وہ ہے آپ کو اس میں ملے گا ہماری ویڈیو میں, پہلے ویڈیو میں ملے گا. اس کے بعد پھر آپ جو آ جائیے لوط علیہ السلام تھا, یہ بدکاری کرتے تھے. ان کی تاریخ نہیں مل سکی کہ کتنا عرصہ, میں نے بہت تلاش کیا نہیں مل پایا کہ کتنا عرصہ جو ہے دنیا میں انہوں نے قیام کیا. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے. یہ 195 سال انہوں نے دنیا میں قیام کیا. اس کے بعد ان کے بھی قصے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. ان کو امام الانبیاء کہتے ہیں, اور اللہ کے خلیل اللہ نے ان کو اللہ خلیل اللہ کا خطاب ملا تھا, یعنی کہ اللہ کے دوست تھے. اور ان کا قصہ نمرود کے ساتھ بڑا زبردست قصہ ہے, جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اور وہاں سے یہ گلزار رہے, یعنی کہ آگ سے, یعنی کہ جس طرح پھولوں سے نکلتا ہے آدمی اس طرح سے نکلے, اور اللہ کے فضل کرم سے آگ نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. اس کے بعد پھر آ جائیے, اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے جو ان کے فرزند تھے. وہ انہوں نے 137 سال دنیا میں قیام کیا. اس کے بعد آپ آ جائیے اسحاق علیہ السلام, انہی کے صاحبزادے تھے. ان کا بھی کوئی تاریخ میں نے بہت کوشش کیا کہ مجھے مل جائے کہ کتنے عرصہ رہے دنیا میں, تو پتہ نہیں چل سکا. اس کے بعد پھر آپ آ جائیں یعقوب علیہ السلام. ان کی 2 تاریخیں ملتی ہیں, ایک جگہ 180 جگہ ملا ہے اور ایک جگہ 147 سال نظر ملا ہے. صحیح کیا ہے اس پہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام آئے, یہ 120 سال دنیا میں قیام کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر آپ آ جائیے شعیب علیہ السلام آئے, انہوں نے 120. شعیب علیہ السلام نے 882 سال, معافی چاہتا ہوں, آپ کو شعیب علیہ السلام نے 882 ایئرس دنیا میں قیام کیا. اس کے بعد پھر ایوب علیہ السلام آئے. ان کی بھی مجھے کہیں سے تو نہیں ملا, بائبل کے مطابق جو ہے 140 سال انہوں نے دنیا میں قیام کیا. اس کے علاوہ ایک اور بھی نبی آتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ذوالکفل. ذوالکفل کا نام جو ہے اس کے بعد ہمیں ملا ہے. ذوالکفل جو ہے یہ بھی ایک آپ کو ان کا بھی کتنے عرصہ دنیا میں رہے یہ تو نہیں پتا, لیکن یہ بھی انبیاء تھے. اور اس کے بعد ایک اور ان کا ایک آتا ہے, اس کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا. آپ کو اسماعیل اور یاسا اور ذوالکفل کو یاد کرو, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہ تھے. الیاسا بھی جو ہے ایک پیغمبر تھے, اور یہ بھی دنیا میں انہوں نے جو ہے کافی عرصہ قیام کیا. ان کے بارے میں, الیاسا کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے, اور ان کے نائب جانشی بھی رہے. اور الیاس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کا جو ہے نبوت عطا فرمایا تھا. ان کے انتقال کے بارے میں تو اتنا ہمیں نہیں پتا ہے کہ کب ان کا دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن ان کا یہ قصہ تھا. اس کے بعد آپ آ جائیے حضرت یونس علیہ السلام, ان کا بھی ہمیں ٹریس نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ قریب 125 سال دنیا میں قیام کیا. اس کے بعد ان کے حضرت ہارون علیہ السلام, یہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, اور ان سے چھوٹے تھے, اور 123 سال میں دنیا میں قیام کیا. اور ان کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں ہی یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام آئے تھے دنیا میں. ان کا بھی تاریخ سے ہمیں اس کا جو ہے صحیح معلومات ہمیں نہیں مل پایا. اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام مل آ جائیے. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے یہ آپ کو جو ہے قریب 115 سال دنیا میں انہوں نے قیام کیا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. سلیمان علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے حضرت داؤد کی بتانا چاہتا ہوں, حضرت داؤد کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی. ان کو خلیفۃ اللہ بھی کہتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں بڑی طاقت تھی. اور اس کے علاوہ
پھر آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں جو تھی بڑی ترنم تھی، ایسی آواز تھی کہ چرند پرند جھومتے تھے، پہاڑ تک وہ جھوم آتی تھی، لرزش ہو جاتی تھی کہ اللہ نے ان کے آواز میں وہ ترنم دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اب میں آپ کو ذکر کرتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ نے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت چیزوں پہ کنٹرول تھا، جانوروں کا، حیوانات جو ہے ان کا کنٹرول تھا، ہوا پہ ان کا کنٹرول تھا۔ اللہ نے ان کو ایسی سواری دی تھی جس پہ وہ ہوا کے دوش پہ یہ تمام سفر کرتے تھے اور دیکھتے تھے۔ اسی میں ایک روز یہ انہوں نے دیکھا تو تلاش کیا تو ہدہد نہیں ملا، اور پتہ چلتا ہے کہ ہدہد کو جو ہے پانی کی تلاش کے لیے بھیجا رکھا تھا کہ پانی تلاش کرو، تو وہ نہیں ملا، تب اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ اور ہدہد جب واپس آئے وہاں سے تو پھر انہوں نے پورا قصہ جو ہے بتایا کہ وہ کہاں گئے تھی اور کس جگہ دیکھا اور کیا ان سے ہوا واقعہ۔ حضرت وہ بتاتی ہیں کہ ایک خاتون ہے اور اس کا قصہ انہوں نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے کئی قصے ہیں۔ ایک قصہ تو وہ بھی ہے کہ وہ گزر رہے تھے تو چونٹیوں نے کہا، سورہ نمل میں ہے کہ قصہ ہے کہ چونٹیوں جلدی جلدی مل میں گزر جاؤ، کہیں ایسا نہیں ہو کہ حضرت سلیمان اور اس کا لشکر ہمیں کچل دے۔ یہ کلام پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ اتنے قصے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کا بھی ہے۔ زکریہ علیہ السلام کی جو ہے قریب 207 جو ہے 207 ایئرس دنیا میں قیام کیا انہوں نے۔ اس کے بعد احیا علیہ السلام آئے۔ احیا علیہ السلام بھی بڑے ہی اعلیٰ قسم کے، یعنی کہ بہت ہی ان کا ایک مشہور قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بادشاہوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ان کی ایک بیوی کی ایک بیٹی تھی، وہ کسی اور سے شادی سے اس کا باپ تھا، تو وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ سے میری بیٹی کا جو ہے میرے شوہر سے نکاح ہو جائے۔ تو حضرت احیا علیہ السلام کو بلایا گیا، تو اس زمانے میں جو نکاح کا طریقہ کار تھا، احیا علیہ السلام نے کہا یہ نکاح حرام ہے۔ کہاں یہ وہ جلال برداشت کرتی، ان کا یہ اتنا بڑا بات کو کہہ دیا انہوں نے، تو وہ خود طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ سر قلم کر دو، تو احیا علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا تھا اس بات پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اس سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ احیا علیہ السلام بھی رہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دنیا میں ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ یہ ساری تاریخ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جو ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا دنیا میں، اور 63 ایئرس انہوں نے دنیا میں قیام کیا، اور پھر دنیا سے وہ پردہ پروا گئے، اور ان کی امت میں سے ہم لوگ ہیں۔ تو ایک اور قسم میں بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ابھی آپ کو جو میں بتا رہا تھا حضرت ان کے بارے میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کا، تو ہدہد تو اس وقت ذہن میں نہیں آیا، وہ خاتون جو تھی حضرت بلقیس علیہ السلام تھی، ان کا پتہ لایا تھا اس نے کہ خاتون ہیں، ان کے کیسے حالات ہیں، اور ان کے بڑے قصے ہیں، بہت ہی قصے ہیں۔ کبھی تفصیل سے میں اگر بیان کروں گا تو یہ ہوگا۔ قرآن شریف میں اب آ جائیے تو میں دوسری بات پہ آ جاتا ہوں کہ قرآن شریف میں ٹوٹل جو ہے اب تک جو ہے 114 سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو ہے ترتیب دیا ہے، اور 114 سورے کے معنی ہوتا ہے، عربی کا لفظ سورہ جس کے معنی ہوتا ہے فصیل کے ہوتے ہیں، اور 114 سورے ہیں، اور 6666 آیت ہیں، اور ٹوٹل اس میں جو ہے سجدہ جو ہے قرآن شریف میں جو ہے 14 جگہ ہے، لیکن سجدہ اگر اس حساب سے توڑا جائے تو 15 ہو جائے گا، اس لیے کہ سورہ حج میں 2 جگہ سجدے آئے ہیں۔ پہلا سجدہ پارہ نمبر 8 کہہ لیجئے، ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں تو آیت نمبر 206 پہ ہے۔ دوسرا جو ہے آپ کو جو ہے سورہ رد میں آیت نمبر 15 پہ ہے۔ تیسرا جو ہے سورہ نحل میں
50वें आयत में है, चौथा बनी इसराइल में जो है आपको 109 आयत पे है, पांचवा जो है सूर्य मरियम में 58 आयत पे है, छठा जो है आपका छठा और कह लीजिए सूर्य हज में 18 और 77 18 एंड 77 दोनों जगह सजदा है, इसलिए दो आयत दो जगह सजदा हो गया। उसके बाद सूर्य फुरकान में है 60वें आयत पे है, उसके बाद सूर्य नमल में है 26 आयत में है, सूर्य सजदा में 15 आपको आयत नंबर 15 पे है, उसके बाद सूर्य साद में आयत नंबर 24 पे है। तो इस हिसाब से अभी तक तो हम तो आप फिर आ जाइए आपको इसको हम सज्द कहते हैं और इसको सूर्य तफसीलात क्या कहते, सूर्य फजीलत कहते हैं शायद, उसमें 38 में है, 37 या 38 में है। उसके बाद सूर्य नजम में है 62 पे है। उसके बाद सूर्य अनशकाक है, सूर्य अनशकाक में है 21वीं आयत में है। उसके बाद सूर्य इक़्रा इसमें आपको जो है आयत नंबर 19 पे है। तो ये कुरान की जो है ये है, कुरान को कम से कम जो है साल में 2 दफ़ा पढ़नी चाहिए। उसकी वजह है कि कुरान आपकी शफाअत करेगा, कुरान आपकी शफाअत करेगा। और सूरह आल इमरान के बारे में है कि आगे आगे जाएगा और अल्लाह से सजदा कहेगा कि अल्लाह ये बंदा मेरी तलावत करता था और मुझे सुनता था और मुझे पढ़ता था, लिहाजा मैं इसके हक़ में सिफारिश करता हूँ। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि सूरह इमरान के बारे में जो ये है, पूरे कुरान का आप पे पढ़ना 2 दफ़ा फ़र्ज़ है, साल में कम से कम 2 दफ़ा आप पढ़ें इसको। और माह रमज़ान सबसे बेहतरीन मौका है। उसके बाद फिर आप देखिए कुरान किसी अल्लाह का किताब है और इसको बड़ा ठंडे दिल से पहुँचे समझे, और इसके बड़े तो इसके तलफ़्फ़ुज़ को सही तरीके से समझे और तलफ़्फ़ुज़ को समझते हुए बयान करें। हम लोग बोलते हैं काला 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 रसूलुल्लाह या कौल रसूलुल्लाह, तो काला से तो मानी मफ़हूम बदल जाते हैं, इस लिहाजा हम अपने तलफ़्फ़ुज़ है उसको सही करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खुद अनपढ़ आदमी, मैं सीख रहा हूँ, लिहाजा सीख जब रहा हूँ तो आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझे अच्छी बात बताएंगे और इस पे जो अगर हमारी गलतियाँ हैं उसको बताएंगे कि ये जगह आपने गलती की है। तो उम्मीद है कि अब मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं इजाज़त करने से पहले आपसे कहूँगा आप मुझसे ताउन करें, आप मेरी सपोर्ट करें, आप कमेंट्स लिखें, मुझे लाइक करें। अगर गलती है तो आप बताएं। ये काम मैं पैसे के लिए नहीं करता, ये कर रहा हूँ इस उम्र में जाके, उसकी एक वजूहत है। उसकी वजह है कि अल्लाह शायद मुझसे राज़ी हो जाए, शायद हम कुरान को समझ पाए, शायद कुरान के मानी जब बैठे हैं तो इससे पहले हमें इल्म नहीं था, अब जो इतनी तफसीलात हमें मिल रही हैं तो शायद ये सुनने से कुरान हमारी समझ में आ जाएगा। और जब ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो फिर हमारे लिए जो है बड़ा बेहतर होगा। और हमारे लिए बेहतर उसी वक्त हो सकता है जब आप हमारे लिए ताउन करेंगे। और मैं इससे ज़्यादा आपसे क्या कहूँगा कि आप मुझे जो है इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआएं कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।